آج کا موضوع اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی شان کے بارے میں۔ اللہ کے ولیوں کی شان آج ہم قرآن کریم کی آیات بینات کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ رب العزت نے اپنے ولیوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے محبوبوں کو کیا مقام اور کیا شان عطا فرمائی ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، یہ دور پرفتن ہے کہ جس میں اللہ کے ولیوں کی محبت کو لوگوں کے دلوں سے نکالنے کی ناکام کوششیں کی جا رہی ہیں۔ کبھی کوئی بندہ اٹھتا ہے اور وہ اللہ کے ولیوں کے بارے میں زبان درازی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کبھی اٹھ کر یہ کہتا ہے کہ جی ولی کوئی ہوتا نہیں، ولی ہوتے کچھ نہیں، ولی کچھ کر نہیں سکتے، بابے تے شائی کوئی نہیں، اور اس طرح کے بے ادبی والے الفاظ لوگوں تک پہنچائے جاتے ہیں تاکہ لوگ اللہ کے ولیوں سے دور ہو سکیں۔ لیکن جس قدر یہ دشمنی پھیلانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں مزید بڑھاتا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ جب اللہ کے ولیوں کے در پر جاتے ہیں، وہاں پر آپ کو سناٹا نہیں ملتا بلکہ رونق ملتی ہے، بلکہ اللہ کی مخلوق ساری وہاں پر جمع ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وہاں پر موجود ہوتی ہے۔ میں نے سورۃ المائدہ کی آیت ارشاد فرمائی ہے، انما ولیکم اللہ، بے شک اللہ تمہارا ولی ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول بھی تمہارا ولی ہے، والذین آمنوا، اور جو غلامان مصطفیٰ ہیں وہ بھی ولی ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے ایک ہی آیت کے اندر 3 ولایتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ پہلی ولایت اللہ کی، دوسری ولایت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور تیسری ولایت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کی۔ اب اللہ رب العزت نے اپنے آپ کو ولی کہا ہے، اپنے آپ کو ولی کہا۔ کیا کہا ہے جی؟ ولی کہا۔ آج جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ولی کوئی شے نہیں، بزرگ کوئی شے نہیں، بابے کوئی شے نہیں، انہیں اس آیت پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے خود کو جو ولی فرمایا ہے، اگر ولی کچھ نہ ہوتا، ولی کوئی شے نہ ہوتی، تو اللہ کبھی بھی اپنے آپ کو ولی نہ کہتا۔ اس کا مطلب ولی کچھ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو ولی کہہ رہا ہے، ولی کچھ ہے جو اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کو، اپنے رسول کو ولی کہہ رہا ہے، ولی کچھ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کو ولی کہہ رہا ہے۔ اب اللہ رب العزت اپنی ذات کے اعتبار سے خود بذات خود ولی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جس پر نظر عنایت ہو جاتی ہے، نظر رحمت ہو جاتی ہے، نظر کرم ہو جاتی ہے، پھر وہ بندہ بھی ولی بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بذات خود ولی ہے، اور اس کے بعد اور اس کے علاوہ پوری مخلوق کے اندر جو کوئی بھی ولی ہے وہ اللہ کی عطا سے ولی ہے، اللہ کی عطا سے ولی ہے۔ تو اس لیے عزیزان گرامی قدر یہ بات یاد رکھ لیں کہ اللہ رب العزت نے ایک ہی آیت کے اندر 3 کا ذکر کیا ہے۔ آیت 1 ہے، ذکر 3 کا ہے۔ ایک ہی آیت کے اندر ذکر خدا بھی ہے، آپ خاموش بیٹھے ہیں۔ ایک ہی آیت کے اندر ذکر مصطفیٰ بھی ہے، ایک ہی آیت کے اندر ذکر اولیاء بھی ہے۔
آج ہم اپنی اہل سنت کی محافل کے اندر دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا خدا کی حمد بھی ہوتی ہے، حضور کی نعت بھی ہوتی ہے، اور اولیاء اللہ کی شان بھی بیان کی جاتی ہے، منقبت بھی بیان کی جاتی ہے۔ تو یہ جو طریقہ ہے ہماری محافل کا، یہ ہم نے قرآن کی آیت سے لیا ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت نے ایک ہی آیت کے اندر تینوں کا ذکر فرمایا ہے۔ آپ کو ذکر خدا بھی اسی آیت کے اندر ملے گا، ذکر مصطفیٰ بھی اسی آیت کے اندر ملے گا، اور ذکر اولیاء بھی اسی آیت میں ملے گا۔ اب اللہ رب العزت نے اس آیت کے ذریعے قیامت تک کے لیے اعلان کر دیا، لوگوں خدا کا ذکر بھی ضروری ہے، مصطفیٰ کا ذکر بھی ضروری ہے، اور اولیاء اللہ کا ذکر بھی ضروری ہے۔ ایک ہی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے تینوں کا ذکر فرما دیا۔ اب آیت کا جو آغاز فرمایا انما جو ہوتا ہے یہ کلمہ حصر ہے۔ کیا ہے جی؟ کلمہ حصر ہوتا ہے۔ جب کلمہ حصر آ جائے انما، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے جو آگے والی چیز آ رہی ہے، جو بیان ہو رہا ہے، اس کے ارد گرد ایک دائرہ لگ گیا ہے، حصار بن گیا ہے۔ اب جو اس حصار کے اندر والے ہیں نا، وہ باہر والے جیسوں کے نہیں ہو سکتے، وہ باہر والوں کے برابر اور ان کے جیسے نہیں ہو سکتے، یہ ایک حصار لگ جاتا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، قل انما انا بشر مثلکم، اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ میں تو تمہاری طرح کا بشر ہوں۔ لیکن جب انما کہہ دیا تو پتہ یہ چلا کہ بشر تو اور بھی بڑے ہیں، لیکن مصطفیٰ کے جیسا بشر کوئی نہیں ہے۔ تو انما کہہ کر یہ بتا دیا کہ بشر تو اور بھی ہیں، لیکن میرے حبیب جیسا بشر کوئی نہیں ہے۔ اچھا، اگلی آیت کے اندر دیکھ لیتے ہیں، ایک آیت اور فرمایا انما المؤمنون اخوہ، یہ جو مومن ہے آپس میں بھائی بھائی۔ اب انما کہہ کر اللہ رب العزت نے یہ بتا دیا کہ لوگوں بھائی تو اور بھی بہت ہیں، لیکن جیسے مومن آپس میں بھائی ہیں ایسے بھائی کوئی اور نہیں ہو سکتے، جس طرح مومن آپس میں بھائی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے حصار لگا کے بتا دیا انما المؤمنون اخوہ۔ اب اگلی آیت ہے، ذرا تڑپیے گا، اگلی آیت فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، لوگوں پاک اور بھی بڑے ہیں، لیکن جیسے مصطفیٰ کا گھرانہ پاک ہے ایسا کوئی پاک ہو نہیں سکتا۔ تو اس لیے انما کہہ کر حصار لگا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جیسا پاک کیا ہے مصطفیٰ کے گھرانے کو، ویسا پاک اور کوئی ہو نہیں سکتا۔ اب آئیے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا۔ اب اللہ رب العزت نے یہاں پر حصار لگا کر یہ بتا دیا آمنو کے اندر کہ لوگوں یہ بات یاد رکھنا، جو یہ کہتے ہیں بابت شیعی کوئی نہیں، سمجھ لینا کہ یہ نظریہ باطل ہے، یہ نظریہ باطل ہے۔ جیسے اللہ رب العزت نے اپنے محبوبوں کو ولی بنایا ہے، ایسا ولی کوئی ہو نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت کے جو قریب ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر ان کو اپنی بارگاہ کا وہ خاص قرب عطا فرماتا ہے جو اور کسی کو عطا نہیں کیا جاتا۔ عزیزان گرامی قدر، یہ وہ مقدمہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے 3 ولایتوں کا ذکر فرما دیا۔ اب میں کچھ سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ جیسا اللہ رب العزت نے اپنے محبوبوں کو ولی بنایا ہے، ایسا ولی کسی کو نہیں بنایا۔ دنیا کے اندر روزانہ کتنی موتیں ہوتی ہیں، کتنی قبریں بنائی جاتی ہیں، کتنے لوگ قبر میں دفن ہو جاتے ہیں،
لیکن کوئی ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی قبر کا نام و نشان تک نہیں ہوتا. لیکن قربان جائیں صدیاں بیت گئی ہیں، لیکن داتا علی حجویری کی قبر پر آ کر دیکھو ذرا، کل بھی رونقیں لگی ہوئی تھیں، آج بھی رونقیں لگی ہوئی ہیں. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار پہ آؤ، وہاں پر بھی رونقیں لگی ہوئی ہیں. یہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے جیسا پروٹوکول اپنے محبوب ولیوں کو عطا فرمایا ہے، ایسا پروٹوکول اور کسی کو عطا نہیں فرمایا. یہی وجہ ہے کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کی شان بہت بلند ہوتی ہے، اس کا مقام بڑا بلند ہوتا ہے. تو یہ قرآن کریم کے اندر سے ہم نے ایک آیت اخذ کی اور اس میں سے ہم نے بیان کیا. عزیزان گرامی قدر، اب آئیے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ولیوں کا ذکر فرمایا ہے یا نہیں فرمایا. قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن تو بتا کیا اللہ نے ولیوں کا ذکر فرمایا ہے؟ اگر ذکر فرمایا ہو تو سمجھ لینا کہ ولیوں کا ذکر کرنا خدا کی سنت ہوتی ہے. ولیوں کی شان بیان کرنا خدا کا طریقہ ہے، خدا کی سنت ہے. تو پھر اگر وہ کچھ شے نہ ہوتے تو پھر ان کا ذکر کیا جانا تھا. وہ کوئی چیز ہیں، کوئی شے ہیں تو ان کا ذکر کیا جا رہا ہے. ذکر اس کا کیا جاتا ہے جو کچھ ہو، اور جو کچھ نہ ہو پھر اس کا ذکر نہیں کیا جاتا. اس کا مطلب بابے بہت بڑی شے ہوتی ہیں. یہ جو کہتے ہیں بابے تو کوئی شے نہیں، وہ باطل نظریے کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، خود بھی دین کے باغی ہیں اور باقی دوسروں کو بھی دین کی بغاوت کے لیے اتار رہے ہیں. اب آئیے قرآن سے پوچھا جب تو سورہ کہف کے اندر اللہ رب العزت نے ولیوں کا ذکر فرمایا ہے. فرمایا نحنو نقص علیک نبأہم بالحق، اے پیارے حبیب ہم آپ پر بنی اسرائیل کے ولیوں کا قصہ بیان کرتے ہیں. ذرا مل کر کہیں سبحان اللہ. بنی اسرائیل کے ولیوں کا قصہ بیان ہو رہا ہے. اچھا، یہ قصہ کوئی محض ایک اتفاقاً بات نہیں تھی. فرمایا بالحق، یہ ولیوں کی جو شان بیان ہو رہی ہے یہ حق ہے. تو پھر مجھے یہ بتائیے، یہ بنی اسرائیل کے ولیوں کا ذکر حق ہو، بنی اسرائیل کے ولیوں کا ذکر حق ہو تو محمد عربی کے غلام جو ولی ہیں ان کا ذکر حق کیسے نہیں ہو سکتا؟ یہ بنی اسرائیل کے ولی تھے جن کے بارے میں خدا فرما رہا ہے نحنو نقص علیک نبأہم بالحق، اے پیارے ہم آپ پر بنی اسرائیل کے ولیوں کا ذکر حق کے ساتھ بیان کرتے ہیں. یہ جو واقعہ بیان ہو رہا ہے یہ بالکل حق ہے، اس کے اندر شک کی گنجائش کوئی نہیں. یہ دیکھیے گا جب قرآن ہم آغاز میں پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش کوئی نہیں. لیکن پھر بھی جب اللہ رب العزت نے ولایت کا ذکر فرمایا تو اس کے اندر تاکید در تاکید فرمایا. ولایت کا جب ولیوں کا ذکر فرمایا نا، ان کی شان ذکر فرمائی. ویسے تو پورے قرآن میں تاکید نہ بھی ہوتی، یہ ایک ہی آیت کافی تھی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر شک کی گنجائش کوئی نہیں. جو ایمان والا ہوتا اس نے شک پھر بھی نہیں کرنا تھا. لیکن اللہ رب العزت نے جب ولیوں کی شان ذکر فرمائی اس کے اندر فرمایا الا، خبردار، آگاہ ہو جاؤ، انا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ یہ اللہ کے بے شک جو ولی ہیں ان کو نہ کوئی غم ہوگا نہ یہ کسی قسم کے خوف میں مبتلا ہوں گے. الا ان اولیاء اللہ، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کا ذکر فرمانا تھا تو پھر تاکید در تاکید ارشاد فرمایا کہ بندے کل تو یہ نہ کہتا پھریں کہ بابے تے شاہی کوئی نہیں. یہ کچھ ہیں جب ان کی شان بیان کرنے سے پہلے خدا تاکید فرما رہا ہے.
تاکید فرما رہا ہے کہ ان کا مرتبہ کیا ہے کہ جب نفسی نفسی ہر کوئی پکار رہا ہوگا، ہر کوئی ٹینشن میں، غم میں، خوف میں مبتلا ہوگا، تو اس عالم میں اللہ کے جو ولی ہوں گے ان کا نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی ڈر ہوگا. تو اللہ رب العزت نے وہ ذکر فرمایا. اچھا، سورہ کہف ہم دیکھ رہے تھے، اللہ رب العزت نے ولیوں کا ذکر فرمایا، ولیوں کا. اب وہ ولی کون تھے؟ بنی اسرائیل کے ولی تھے کہ جنہوں نے اپنے ایمان کو نہیں چھوڑا، ایمان کا سودا نہیں کیا. ایک ظالم بادشاہ تھا جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا، انہوں نے اس کو رب نہیں کہا بلکہ جس نے ساری دنیا کو تخلیق فرمایا ہے اس ایک رب کی عبادت کرنے کا لوگوں کو بتایا. اب بادشاہ نے حکم دیا کہ ان جو 3-4 لوگ ہیں ان لوگوں کو مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے. اب وہ جو اللہ تعالیٰ کے ولی تھے وہ ظالم بادشاہ سے بچنے کے لیے اس شہر سے نکل کر چلے جاتے ہیں. جب وہ جا رہے ہوتے ہیں تو رستے میں شہر سے ایک کتا ان کے پیچھے چلنا شروع کر دیتا. ایک کتا تھا ان کے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے. اب وہ اللہ کے ولیوں نے جب اس کتے کی طرف دیکھا تو اس سے اعراض برتنے لگے، اس سے دور ہونے لگے کہ یہ کتا ہے، اس کی فطرت میں بھونکنا ہے، اگر یہ ہمارے ساتھ رہا یہ کسی وقت بھی بھونکے گا اور ہم پکڑے جائیں گے، ہم پکڑے جائیں گے. اسی لیے انہوں نے کتے سے اعراض برتنا شروع کر دیا، کتے کو ہٹانا شروع کر دیا. کتے نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کی، زبان مانگی، اے مالک مجھے زبان عطا کر، میں تیرے ولیوں سے بات کرنا چاہتا ہوں. اب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کتے کو زبان عطا فرما دی. اب کتا ان سے بات کرتا ہے، ان سے پوچھتا ہے کہ تم مجھے اپنے ساتھ کیوں نہیں رکھنا چاہتے؟ کیوں مجھے مار رہے ہو؟ کیوں مجھے بھگا رہے ہو؟ کیا وجہ ہے؟ وہ دوست جو ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ تم کتے ہو، تمہاری فطرت میں لکھا ہے بھونکنا، اور تم بھونکو گے اور ہم پکڑے جائیں گے. اب اس کا جواب دیکھیے گا، اس نے یہ جواب دیا، اس نے کہا بے شک کتے کی فطرت میں بھونکنا لکھا ہے، لیکن میں ان کتوں جیسا نہیں ہوں جو ولیوں پر بھونکا کرتے ہیں. میں ان کے جیسا نہیں ہوں جو اللہ کے ولیوں پر بھونکتے ہیں. مجھے اپنے ساتھ رکھ لو، تم مجھے اپنے ساتھ رکھ لو، مجھے کھانا نہ دینا، مجھے کچھ بھی نہ دینا، میں پھر بھی بھونکوں گا نہیں، میں پھر بھی بھونکوں گا نہیں، میں آپ کے خلاف بھونکوں گا نہیں. اب وہ اس کتے کو اپنے ساتھ لے لیتے ہیں اور ایک غار میں چلے جاتے ہیں. آج کیا ہوتا ہے، کچھ ایسے عقیدے کے لوگ بھی ہیں نا کہ کسی کے دربار میں چلے گئے اور وہاں پر جا کر جب مانگنا شروع کیا تو وسیلہ دینا شروع کیا، دیکھتے ہیں 1 سال ہو گیا لگاتار جا رہا ہوں مل کچھ نہیں رہا، تو ان کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں، ان کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور یار میں گیا سی اس تو میں بڑی دعاواں کیتیاں، کچھ بھی نہیں ہوندا اتھے جا کے. ارے وہ کتا 309 سال ان کے پاس ان کے در پر بیٹھا رہا، کچھ نہیں ملا، لیکن پھر بھی ولیوں پر بھونکا نہیں تھا. 309 سال تک وہ بھونکا نہیں تھا. اب اس کتے کی بات، ہر مفسر نے یہ بات لکھی، وہ جو کتا ہوگا وہ ان ولیوں کے ساتھ کل جنت میں جائے گا. وہ کتا جنت میں جائے گا. کیوں؟ وہ ولیوں کے ساتھ جڑ چکا تھا، ولیوں کے ساتھ جڑ چکا تھا. اچھا، اب وہ جب غار میں چلے جاتے ہیں، غار کا منظر کچھ یوں تھا کہ غار کے دونوں اطراف سے اس کے منہ کھلے ہوئے تھے اور اوپر سے بالکل بند تھی، نیچے زمین تھی، اس سائڈ سے بھی کھلی ہے اور اس سائڈ سے بھی کھلی. اللہ رب العزت نے ان کی جو کیفیت ہے وہ بیان فرمائی کہ اللہ رب العزت کو اپنے ولیوں کا کتنا خیال ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا وَتَرَ الشَّمْسَ اِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ. اللہ رب العزت نے فرمایا اے پیارے میرے حبیب، آپ دیکھو گے
جب سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے ذات الیمین وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وہ تھوڑا ترچھا ہو جاتا ہے، تھوڑا ترچھا ہو جاتا ہے، پھر جب وہ غروب ہوتا ہے تب بھی اسی حالت میں غروب ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اس لیے وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ کہ وہ میرے جو ولی ہیں اس غار کے اندر آرام کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے یہ چاہا کہ سورج کو حکم دے دوں کہ سورج تو پلٹ کر جایا کر کہ کہیں تیری روشنی میرے ولیوں پر نہ پڑ جائے، کہیں تیری دھوپ میرے ولیوں پر نہ پڑ جائے کہ ان کے آرام میں کوئی خلل واقع ہو جائے۔ اللہ رب العزت کو بنی اسرائیل کے ولیوں کا اتنا خیال ہے کہ اللہ رب العزت سورج کو ان کی خاطر حکم دے دیتا ہے، تو پھر سوچئے گا جو محمد عربی کے ولی ہوں گے، جو آقا علیہ السلام کی امت کے ولی ہوں گے، اللہ رب العزت کو ان سے کتنا پیار ہوگا، کتنا پیار ہوگا۔ تو عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت نے اب جب ولیوں کا ذکر فرما دیا ساتھ ہی اس کتے کا ذکر بھی فرمایا۔ اس کتے کے بیٹھنے کے سٹائل کو بھی اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان فرمایا، فرمایا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، فرمایا وہ جو ان کا کتا تھا نا، وہ اپنی جو کونیاں ہیں، اپنی پہلی دو ٹانگیں ہیں، وہ پھیلا کر ان کے در پر بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس کے جو کتے کی کیفیت کو بھی بیان فرما دیا۔ اچھا، یہ سب کچھ بیان فرمانے کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا سَيَقُولُونَ ان قریب اب لوگ کہیں گے ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ قَلْبُهُمْ، اللہ رب العزت نے فرمایا ان قریب اب لوگ کہیں گے 3 ولی تھے، ہاں ہاں چوتھا ان کا کتا بھی تھا۔ پھر فرمایا اب لوگ کہیں گے 5 ولی تھے، ہاں ہاں چھٹا ان کا کتا بھی تھا۔ اللہ رب العزت نے پھر فرمایا وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ قَلْبُهُمْ، فرمایا اب کچھ لوگ کہیں گے 7 لوگ تھے، ہاں ہاں 8واں ان کا کتا بھی تھا۔ اللہ رب العزت نے لوگوں کی ذہن میں پیدا ہونے والے جو سوالات تھے اس کو ڈسکس نہیں کیا، بلکہ اس کا جواب نہیں دیا، بلکہ یہ فرمایا کہ ساتھ میں ان کا کتا بھی تھا، ان کا کتا بھی تھا۔ اب یہ ان کا کتا کیسے ہو گیا؟ یہ ان کا کتا کیسے ہو گیا؟ نہ انہوں نے پالا، نہ اس کو کھلایا، نہ کچھ کیا، کچھ بھی نہیں کیا۔ ان کا کتا کیسے بن گیا؟ ان کا کتا ایسے بن گیا کہ وہ ان کے در پہ بیٹھا ہوا تھا، وہ ان پر بھونکا نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے کتے کا ذکر فرما کر قرآن کے اندر یہ بتا دیا وہ کتے کا بچہ تھا، وہ کتا تھا، اور وہ کتا ہو کر کل ان ولیوں کے ساتھ مل کر جنت میں جائے گا۔ کوئی انسان کا بچہ، انسان کا پتر ہو اور ولیوں کے ساتھ جڑ جائے تو اللہ رب العزت اسے بھی جنت میں داخلہ فرما دے۔ اللہ رب العزت کو یہ معلوم نہیں تھا کیا کہ یہ آیت اور یہ ان کا کتا، ان کا کتا، ان کا کتا یہ منبروں پر بھی بیان کیا جائے گا، یہ نماز کے اندر بھی بیان کیا جائے گا، یہ تلاوت میں بھی پڑھا جائے گا، بیان کیا جائے گا کہ ان کا کتا، ان کا کتا، اس کتے کا ذکر اتنا اہم کیوں ہے؟ اللہ رب العزت نے اس کتے کی نسبت کو دیکھا ہے کہ کتے کی نسبت میرے ولیوں کے ساتھ جڑ چکی تھی۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے جب اس کتے کا ذکر فرما دیا کہ بے شک وہ کتا تھا لیکن ولیوں پر بھونکا نہیں تھا۔ اب بندے تو اپنی فطرت کے اندر ایسی چیز شامل کر لے جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے ساتھ جڑ جا، ان کا در پکڑ لے۔ جب در پکڑ لے گا
تو ان کتوں سے بھی افضل اور اعلیٰ بن جائے. اسی لیے میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ فضل تیرے نال فضل تیرے نال لوہے تر دے بھٹیاں دے سنگ رل کے کتے بھی جنت جان محمد چنگیاں دے سنگ رل کے کتے بھی جنت جان محمد چنگیاں دے سنگ رل کے. اور پھر فرماتے ہیں کہ جس دل اندر عشق نہ رچیا کتے اس تو چنگے. جس دل اندر عشق نہ رچیا کتے اس تو چنگے مالک دے گھر راکھی کر دے صابر بکھے ننگے. ان کو کچھ ملے یا نہ ملے وہ مالک پر بھونکا نہیں کرتے. ان کو کیوں اپنے مالک کے ساتھ وفاداری کرنی ہوتی ہے. بندہ بھی اللہ کے ولیوں کا وفادار بن جائے تو اللہ رب العزت اس کا بھی ذکر فرما دیتا ہے. اب آئیے ایک اور مقام ہم دیکھتے ہیں. اللہ رب العزت نے یہ ولیوں کی شان بھی ذکر فرمائی کہ اللہ رب العزت ولیوں کے ساتھ کیسا سلوک فرماتا ہے کہ ان کے آرام کے اندر بھی خلل نہیں ہونے دیتا. سورج کو ان کی خاطر موڑ دیتا ہے تاکہ سورج کی تپش اور گرمی ان پر نہ پڑے. یہ اصحاب کہف تھے جو 309 سال تک غار میں رہے تھے. اسی طرح سے سورہ آل عمران ہے. حضرت مریم جو کہ اللہ تعالیٰ کی ولیاں ہیں ان کی جو کفالت کرتے ہیں وہ حضرت زکریہ علیہ السلام ہیں. وَكَفَّلَهَا زکریا زکریا علیہ السلام ان کی کفالت فرمایا کرتے تھے. اب ان کی جو والدہ تھی نا انہوں یہ منت مانگی تھی کہ اگر مجھے بیٹا ہوگا تو میں اسے اللہ تعالیٰ کے گھر کے لیے وقف کر دوں گی. حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی والدہ نے یہ منت مانگی تھی کہ اللہ رب العزت مجھے بیٹا عطا فرمائے گا تو پھر میں اللہ کے گھر کے لیے اسے وقف کر دوں گی. لیکن اللہ تعالیٰ نے بیٹی عطا فرمائی, اس کا نام مریم رکھا گیا. اب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے تمہاری بیٹی مریم کو اپنے گھر کے لیے چن لیا ہے. بی مریم سلام اللہ علیہ کو چن لیا گیا. اب یہ ولیاں ہیں, عورت نبی نہیں ہو سکتی تو پھر ولیاں ہیں. اب ولی ہے اللہ تعالیٰ کی. اب ان کے لیے کیا ہوتا تھا, حضرت زکریا علیہ السلام آپ جب گھر سے باہر جاتے تو باہر سے کنڈی لگا دیتے, تالا لگا دیتے, یہ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتی. اب یہ اللہ کی جو ولیہ تھیں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتی. حضرت زکریا علیہ السلام نے ایک مرتبہ دروازہ کھول کر اندر جب آئے تو دیکھا کچھ بے موسم پھل جو ہیں وہ گھر کے اندر پڑے ہوئے ہیں. بے موسم پھل ہیں وہ گھر میں پڑے ہیں اور حیران ہوتے ہیں اب یہ موسم نہیں ہے ان پھلوں کا اور میں تو دروازے کے باہر کنڈی لگا کر گیا تھا, تالا لگا کر گیا تھا, کوئی اندر آ نہیں سکتا تھا, یہ پھل کہاں سے آیا؟ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا. اے مریم مجھے یہ بتاؤ کہ یہ تمہارے پاس یہ فروٹ پھل جو ہے یہ کہاں سے آیا ہے؟ أَنَّى لَكِ هَذَا. اب ان کا جواب سنیے گا, انہوں نے فرمایا قالت هو من عند اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے آیا ہے. پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں پر
اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے بیوی مریم کے لیے بے موسم پھل نازل کیے، قربان جائیں۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ وہ در ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کی وہ خاص عنایت ہے کہ جہاں پر بے موسم پھل عطا کیے جا رہے ہیں، اس نے کہا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے بغیر حساب و کتاب کے رزق عطا فرما دیتا ہے۔ یہ بے موسم پھل اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائے ہیں۔ اتنے میں جیسے ہی یہ سننا تھا، حضرت زکریا علیہ السلام نے ہنالکا دعا زکریا ربا، ہنالکا اسی جگہ پر کھڑے ہو، اسی جگہ پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت زکریا علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، عرض کی مالک کائنات تو وہ رب ہے جو بے موسم پھل دینے پر قادر ہے، مالک بے موسمی مجھے اولاد بھی عطا فرما دے۔ میں لاغر ہو چکا ہوں، کمزور ہو چکا ہوں، بوڑھا ہو چکا ہوں، اے مالک کائنات تو اس عورت پر خاص کرم یہ فرما رہا ہے کہ بے موسم پھل عطا فرما رہا ہے، اے مالک کائنات مجھے بھی اولاد عطا فرما دے۔ اب قرآن کہتا ہے اسی جگہ پر کھڑے ہو کر حضرت زکریا علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ ابھی ہوا میں تھے، فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، ہاتھ ابھی ہوا میں تھے، زکریا علیہ السلام ابھی اسی جگہ پر کھڑے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج دیا، فرشتوں کو بھیجا اور وہ خوشخبری لے کر آئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا ہے اور آپ کو یحییٰ علیہ السلام کی بشارت عطا کی۔ اب لوگ یہ کہیں کہ ولیوں کے پاس کیا لینے جاتے ہو؟ عزیزان گرامی قدر، حضرت زکریا علیہ السلام نے ساری زندگی گزار دی تھی، بوڑھے ہو چکے تھے، کیا انہوں نے کسی بھی اور جگہ پر جا کر دعا نہیں کی ہوگی؟ گھر بیٹھ کر مصلی پر دعا نہیں کی ہوگی کہ مالک مجھے اولاد دے دے؟ کیا انہوں نے کسی اور مقام پر جگہ پر جا کر دعا نہیں کی ہوگی؟ یقیناً انہوں نے دعا کی ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو دعا کو قبول فرمایا ہے وہ اپنی ولیہ کی بارگاہ میں جو کھڑے ہو کر دعا مانگی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کا ذکر بھی فرمایا ہے اور وہ دعا قبول بھی فرمائی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی بارگاہ میں جا کر ان کی ذات کا وسیلہ دے کر جب مانگو گے تو اس آیت کی روشنی میں یہ بات جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کی جب رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ دعائیں بھی قبول فرما لیتا ہے۔ تو اس لیے عزیزان گرامی قدر، حضرت زکریا علیہ السلام نے جیسے ہی اولاد مانگی، اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دے دی۔ عزیزان گرامی قدر، اب آئیے ایک اور مقام ہے جہاں پر اللہ رب العزت نے ولی کی شان کو بیان فرمایا۔ اب یہ شان اولیاء اللہ قرآن میں کیوں بیان فرما رہا؟ اس لیے کہ لوگوں کل کو بڑے بڑے فتنے اٹھیں گے جو اولیاء کی شان کے منکر بن جائیں گے، لیکن یہ بات یاد رکھنا، جب تم قرآن کو مضبوطی سے تھام کر رکھو گے تو قرآن کے ساتھ جب تمہارا تعلق جڑا ہوا ہوگا اور قرآن کا فہم ہوگا، تمہیں پتہ یہ چلے گا اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ بندے کے نصیب کو بھی بدل دیتا۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ عزیزان گرامی قدر، اب آئیے ایک اور مقام ہے جہاں پر اللہ رب العزت نے ولی کا ذکر کیا ہے۔ اچھا، ولی کے ساتھ اللہ رب العزت نے نبی کا بھی ذکر کیا۔ سورہ نمل ہے،
اور اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو امتی ہے، اس کا جو ولی ہے امت کا، اس کی شان بیان فرمائی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار سجا ہوا ہے اور حکم یہ دیا جاتا ہے کہ 2 مہینے کی مسافت پر 2 مہینے تک جتنا سفر بنتا تھا کہ اس علاقے سے وہ خاتون آ رہی ہے، ملکہ سبا آ رہی ہے، اس کا تخت اتنا وسیع ہے، جواہرات سے بھرا ہوا ہے، اب وہ دور ہے، میری یہ خواہش ہے کہ میں اسے جلد از جلد یہاں پر بلا لوں۔ حکم دیا جاتا ہے، کون ہے؟ ایکم یاتینی بعرشہا، کون ہے جو ان کے تخت کو میرے پاس لے آئے گا؟ قبل ان یاتونی مسلمین، اس سے پہلے کہ وہ خود مسلمان ہو کر میری بارگاہ میں آ جائے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس خاتون کو بھی یہ بتانا تھا، تو ابھی اسلام قبول کر کے میرے پاس نہیں پہنچی، میرے ولی کی شان یہ ہے کہ وہ پلک جھپکنے سے پہلے تجھے تخت کو اٹھا کر میرے پاس لے آیا۔ قبل ان یاتونی مسلمین، اس سے پہلے کہ وہ مسلمان ہو کر میری بارگاہ میں آ جائے، میں چاہتا ہوں کہ میرا کوئی ہو جو اس کو یہاں پر لے کر آ جائے۔ اتنے میں عفریت، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین، اتنے میں وہ اٹھا جو جن تھا، جنات میں سے تھا، اس نے کہا کہ حضور میں آپ کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے اس تخت کو اٹھا کر لے آؤں گا۔ کتنی دیر میں؟ یہ مجلس برخاست ہونے سے پہلے، یعنی آپ کی مجلس ابھی چلی ہوئی ہے، ختم ہونے سے پہلے وہ تخت اٹھا کر میں لے آؤں گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے اس سے بھی جلدی تخت چاہیے، اس سے بھی جلدی تخت چاہیے۔ جب آپ نے یہ حکم دیا کہ اس سے بھی جلدی چاہیے، قرآن کہتا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب، اب وہ کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، جس کے پاس کتاب کا علم تھا، وہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، اے میرے نبی آپ پلک بعد میں جھپکیں گے، تخت پہلے حاضر ہوگا، میں پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت آپ کی بارگاہ میں لے کر آ جاؤں گا۔ اب یہ کوئی جن نہیں تھا، بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے امت کا ایک ولی تھا جس کا نام آصف بن برقیہ تھا۔ اس ولی کی شان یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے وہ طاقت عطا فرمائی ہوئی تھی کہ جو 2 مہینے کی مسلسل مسافت پر تخت تھا، اسے پلک جھپکنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر کر دیا۔ اچھا، اس کے بعد اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا قال ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا مجھ پر فضل ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں بڑا طاقتور ہوں، میرے اندر بڑی قوت ہے، میرے پاس بڑا علم ہے، بڑی طاقت ہے، اس میں عزم ہے، کچھ نہیں کہا، بلکہ اس نے عاجزی کا اظہار کر دیا۔ اس نے کہا یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہوا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ولی خود کچھ نہیں ہوتا، بلکہ جو کچھ ہوتا ہے خدا کی عطا سے ہوتا، اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیا ہوتا ہے، اس لیے وہ پھر کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی سب کچھ ہوتا ہے۔ یہ وہ شان اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ اچھا، یہ جو فضل ہوا یہ کیوں ہوا؟ آگے پھر فرمایا لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ۔ اس نے کہا کہ اللہ رب العزت کا یہ فضل مجھ پر اس لیے ہوا کہ میرا رب مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا کفران نعمت کرتا ہوں۔
تو پتہ یہ چلا کہ جب اللہ تعالیٰ کا فضل ہو تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس کفران نعمت نہیں کرنا چاہیے کہ میں نے سب کچھ کیا ہے, اپنی میں کو بیان نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ کا فضل بیان کیا. تو عزیزان گرامی قدر, جب اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے تو وہ بھی آزمائش ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ولی نے بتا دیا کہ اللہ کا ولی وہی ہوتا ہے جو ہر دم شاکر بھی ہوتا ہے اور صابر بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا بھی ہوتا ہے, اور اس کے اندر یہ جو میں ہے اس کے اندر انا ہے, وہ انا نہیں ہوتی. انا اسی کے اندر ہوتی ہے جو یہ کہتا ہے کہ بابے تے شاہی کوئی نہیں, بابے کچھ کر نہیں سکتے. عزیزان گرامی قدر, جب اللہ رب العزت نے اپنے ولیوں کا ذکر فرما دیا, یہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک امتی تھا, ان کی امت کا ایک ولی تھا کہ جس کی شان کو اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان فرمایا, اور فرمایا کہ پلک جھپکنے سے پہلے 2 مہینے کی مسافت پر جو تختہ واپس آ گیا تھا, یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے امت کی ولی کی شان ہے. تو سوچئے گا کہ آقا علیہ السلام امام الانبیاء, ان کی امت کے ولیوں کی شان کا عالم کیا ہوگا. اب آپ کو سمجھ آئے گی جب ہم ذکر کریں گے حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کا, جب ہم ذکر کریں گے حضور غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کا, پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کا, جب آقا علیہ السلام کے امت کے ولیوں کا ذکر ہوگا تو سوچئے گا ان کی شان کا عالم کیا ہوگا, ان کی شان کا عالم کیا ہوگا. یہ قرآن کی آیات ہیں جس میں شک کرنا کفر ہے, بندہ شک کرے کافر ہو جائے. تو اللہ رب العزت نے یہ سارا بیان کر کے جو سابقہ اولیاء تھے ان کا ذکر فرما کر بتا دیا, لوگوں میرے ولیوں کے بارے میں زبان درازی نہ کرنا. کیوں؟ ان کی محبت کو اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے دلوں میں رچا بسا دیا. اس لیے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا, کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے, نیک اعمال کیے, ان قریب اللہ تعالیٰ نے یہ کرنا ہے کہ ان کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں اللہ رب العزت ڈال دیتا. آج کوئی حضور داتا علی حجویری سے محبت کرتا ہے تو یہ بات یاد رکھ لیں, وہ محبت اپنی وجہ سے نہیں کر رہا بلکہ یہ محبت اللہ نے اس کے دل میں ڈالی ہوئی. اللہ نے لوگوں کے دلوں میں محبت کو ڈال دیا ہے. عزیزان گرامی قدر, یہی وجہ ہے کہ جب ان کے دربار پر جاتے ہیں تو اللہ رب العزت کی جو مخلوق ہے وہ کھچا کھچ کھینچی ہوئی چلی آتی ہے, بھری ہوئی نظر آتی ہے. اس لیے کہ لوگوں کو وہاں سے کچھ مل رہا ہے تو ان کے دربار پر جاتے ہیں نا, وہ کچھ ہیں تو ان کے دربار پر جاتے ہیں. ان کا خدا سے کوئی تعلق ہے تو اس لیے ان کے دربار پر جاتے ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات ہم سب کو ولیوں کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چند اشعار ولیوں کی شان میں میں پیش کر کے اجازت چاہوں گا. جنا 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 عشق نمازاں پڑھیاں, جنا عشق نمازاں پڑھیاں, او کدے نہیں مردے عاشقاں دے عاشقاں دے دربار تے جا کے
ویکھ لدی وے بلدے تے میں نیواں میرا مرشد اونچا صدقے جاوائے نام اونچیاں کولوں جنہ نیویاں نال نبھائی صدقے جاوائے نام اونچیاں کولوں جنہ نیویاں نال نبھائی۔ یہ میرے سامنے ایک سوال کیا گیا ہے کہ قبرستان کی طرف جنازہ لے جاتے وقت راستے میں جنازہ رکھنا چاہیے یا نہیں؟ کوئی عورت راستے میں دیکھنے کے لیے رکواتی ہے، روکنا چاہیے یا نہیں؟ احادیث مبارکہ کی روشنی میں سب سے پہلے تو ایک اخلاقی طور پر دیکھ لیتے ہیں کہ جنازے کے اندر بھی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس کے ریلیٹیوز میں سے، جو تعلقات میں سے جو پہلے نہیں پہنچے ہوتے دیکھنے کے لیے، وہ بعد میں آ کے رکوا دیتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ اگر تو بے پردگی کا یہ عالم ہے، روکنا نہیں چاہیے، اس وقت بے پردگی ہے۔ اگر سارے کے سارے محرم کھڑے ہوئے ہیں جنازے کے اندر، سارے کے سارے جو عورت دیکھنے کے لیے آ رہی ہے اس کے بھائی ہیں، اس کے محرم ہیں، تو پھر تو روک دینا چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ سارے اس کے محرم ہیں، شرعی طور پر ایک قباحت کوئی نہیں ہے۔ لیکن حدیث یہ بتاتی ہے کہ جب بندہ مومن اس کو جب جنازے کے بعد قبرستان کی طرف لے جایا جا رہا ہوتا ہے، وہ بندہ مومن قبر کے اندر اپنا ٹھکانہ دیکھ لیتا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے تو کہتا ہے جلدی جلدی مجھے قبر کے اندر لے جاؤ، تاخیر نہ کرو بلکہ جلدی جلدی مجھے لے کر جاؤ، روکو نہیں۔ اس کی تمنا یہ ہوتی ہے میت کی، کیوں کہ وہ اچھے اعمال کی وجہ سے، نسبت کی وجہ سے وہ اپنا قبر کے اندر اپنا حال دیکھ لیتا ہے۔ لیکن اس کے اندر یہ بات یاد رکھی چاہیے کہ جو پہلا سوال کیا گیا کہ اس کے اندر عورت اگر آ رہی ہے دیکھنے کے لیے تو راستہ روکنا چاہیے کہ نہیں روکنا چاہیے جنازہ، اس میں یہ بات یاد رکھ لیں کہ اسلام کے اندر جو اصل چیز ہے وہ ہے پردہ۔ وہ کیا ہے؟ پردہ۔ شریعت ہے، قانون ہے شریعت کا کہ اس کے اندر مردوں کو نگاہ جھکانے کا حکم دیا گیا ہے اور عورتوں کو نگاہ جھکانے کا حکم بھی دیا گیا ہے اور شرعی طور پر پردہ کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ تو اس لیے اگر تو اس کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ باقی غیر محرم بھی موجود ہیں اور عورت اگر دیکھے گی تو ایک بے پردگی کا ایک عالم ہو سکتا ہے، اگر اس چیز کا خوف ہو تو نہیں روکنا چاہیے۔ یہ بات عورتوں کو بھی سمجھنی چاہیے کہ وہ جانے والا تھا، ہر ایک نے ایک نہ ایک دن دنیا سے چلے جانا ہے۔ لیکن اگر ایسا کوئی معاملہ ہے کہ یہ اس وقت پر ڈیپینڈ کرے گا کہ اس کے ساتھ رشتہ کیا تھا، مثال کے طور پر ایک بوڑھی ماں ہے، اس نے اپنے بیٹے کا آخری دیدار نہیں کیا کسی وجہ سے بھی، تو اس کے لیے روکا جا سکتا ہے کہ بوڑھی عورت ہے اس کے لیے، یعنی یہ حالات پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لیکن میں نے اصول آپ کو دے دیا کہ بے پردگی نہ ہو اس کے اندر، اور اسی طرح پر اور کوئی شریعت کے خلاف عمل نہ ہو تو دیکھنا بالکل جائز ہے۔ کیوں؟ وہ اس کا بیٹا تھا، اس کا تعلق ختم تو نہیں ہوا اس کے ساتھ۔ تو اس طرح کی چیزیں بعض اوقات حالات بدلنے سے فتویٰ بھی بدل جاتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اگر میں صرف یہ بیان کروں کہ صرف میت ہے تو اس کے لیے روکنا جائز نہیں، تو پھر یہ جواب مکمل نہیں ہوگا۔ جواب مکمل تب ہوتا ہے اس کا کہ دیکھا جائے گا کہ پہلا تعلق کیا ہے، اور پھر دیکھا جائے گا کہ اس کے اندر پردہ جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، بے پردگی تو نہیں ہو رہی۔ ان دو چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ باقی تیسری چیز یہ ہے کہ حدیث مبارکہ کی روشنی میں جتنی جلدی ہو سکے
میت کو قبرستان میں لے جا کر دفنا دینا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میت کے دل کی خواہش اس وقت یہ ہوتی ہے کہ جلد از جلد میں اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جاؤں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں یہ اعلان ہے کہ کل چلیں ٹھیک ہے، سنتیں ادا فرمائے۔